بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا علی مدد. آج ہم اپنے کلاس کا آغاز حضرت موسیٰ کے قصے سے کرتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ موسیٰ کا جو ٹائٹل تھا کلیم اللہ، خدا سے کلام کرنے والا، یعنی کہ موسیٰ وہ جلالی پیغمبر تھے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ روزانہ کوئی طور پر جا کر خداوند تعالیٰ سے کلام کیا کرتے تھے. ایک دن جب وہ خدا سے کلام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ خداوند تعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں، اور سوال یہ ہوتا ہے کہ یا خداوند، جتنا علم تو نے مجھے دیا ہے اور جتنا علم تو نے مجھے سکھایا ہے، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کے پاس مجھ سے زیادہ علم ہو؟ تو خداوند تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا اگر تجھے جواب چاہیے تو جا فلاں دریا کے کنارے، وہاں تجھے ایک بزرگ شخص ملے گا اور اس سے تجھے پتہ چلے گا کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے. تو موسیٰ پوچھتا ہے خداوند تعالیٰ سے کہ مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ یہ کون سا دریا ہے؟ خداوند تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ وہ فائن لائن ہوگی دریا میں جہاں پر میٹھا پانی سویٹ واٹر اور کھارا پانی سالٹڈ واٹر کا ملاب ہوتا ہے. اس کنارے پر تجھے یہ بزرگ شخص ملے گا. موسیٰ نیچے اترتے ہیں، گاؤں میں جاتے ہیں، اپنے ساتھی کو اپنے ساتھ لیتے ہیں اور سفر پہ نکلتے ہیں. سفر پر نکلنے سے پہلے وہ ایک مچھی کو لے کر اس کی راکھ بنا لیتے ہیں. اس کو فرائی کر کے یا گرم کر کے اس کا بوسا بنا لیتے ہیں، اس کی راکھ بنا لیتے ہیں اور ایک رومال میں باندھ لیتے ہیں. کیوں کہ ایک نشانی خداوند تعالیٰ نے ان کو یہ بھی بتائی تھی کہ جب یہ مچھی جو ہے یہ رومال کے اندر اگر وہ جب زندہ ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ وہ کنارہ آ چکا، کیونکہ پانی کو دیکھنے سے پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ پانی کھارا ہے کہ میٹھا ہے. پانی دیکھنے میں دونوں ایک ہی لگتا ہے، پینے میں وہ الگ الگ ہے. اور ہم انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، کھارا پانی اور میٹھا پانی. تو وہ مچھی کو اس کی راکھ بنا کر ایک رومال کے اندر، ہینڈ کرچیف کے اندر باندھ لیتے ہیں اور سفر پہ نکلتے ہیں. چلتے 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 کسی مقام پر وہ تھک جاتے ہیں تو وہ اپنے ساتھی سے کہتے ہیں کہ میں تھک گیا ہوں، تھوڑا آرام کروں گا اور پھر ہم آگے چلیں گے. تو موسیٰ آرام کر رہے ہوتے ہیں. آرام کر کے جب اٹھتے ہیں تو کہتے ہیں چلو. وہ چلنے لگتے ہیں تو موسیٰ کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے. اس کو کہتے ہیں کہ وہ مچھی جو ہم لائے تھے ساتھ میں، سوکھی مچھی جو ہم ساتھ میں لائے تھے، وہ دو ہم کھانا کھاتے ہیں. تو اس کے ساتھ ہی کہتا ہے کہ یا حضرت، وہ مچھی جب میں ہاتھ دھونے گیا تھا دریا پر تو میرے ہاتھ میں جو پانی تھا اس کی چھینٹے اس رومال کے اوپر پڑے ہیں تو وہ مچھی تو زندہ ہو کے دریا میں چلے گئی. تو موسیٰ کہتا ہے کہ یہی تو وہ جگہ تھی کہ جہاں ہمیں وہ بزرگ ملنے والا تھا. تب انہیں یاد آتا ہے کہ ایک درخت کے نیچے وہ بزرگ شخص دیکھے تھا. انہوں نے دیکھا تھا ایک شخص کو بیٹھے ہوئے، لیکن انہوں نے اٹینشن نہیں دیا اس کو، کیونکہ ان کو ایسا لگا تھا کہ ابھی شاید وہ جگہ نہیں آئی ہے، کیونکہ جو نشانی تھی وہ نہیں ہوئی تھی ابھی تو پوری. تو وہ مڑتے ہیں اور اس شخص کے پاس آتے ہیں. وہ عبادت میں مشغول ہوتا ہے. وہ انتظار کرتے ہیں. جب وہ شخص عبادت سے فارغ ہوتا ہے
تو آنکھ کھول کے کہتے ہیں اچھا آپ لوگ آ گئے ہو, میں آپ ہی کا انتظار کر رہا تھا. تو موسیٰ اپنا بتاتا ہے کہ میں کیوں آیا ہوں. میں خداوند تعالیٰ سے میں نے یہ بات کی تو خداوند تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پاس وہ علم ہے جو مجھے چاہیے. تو اس نے کہا کہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ تم اتنے صبر والے انسان ہو. یاد کریں کہ ہم حضرت موسیٰ کی بات کر رہے ہیں, یعنی کہ سب سے زیادہ صاحب و جلالت والا پیغمبر, یعنی کہ کسی چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم, اتنے بڑے پیغمبر کی بات کر رہے ہیں, کلیم اللہ کی بات کر رہے ہیں. یعنی کہ ایک پیغمبر جس کے پاس خدا سے ڈائریکٹ رابطے کا معجزہ تھا, اور وہ بزرگ کہتا ہے کہ مجھے لگتا نہیں کہ تم میں اتنا صبر ہے کہ تم میرے ساتھ سفر کر سکو. موسیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, میں صبر کروں گا. تو وہ کہتا ہے تم وعدہ کرو, اگر تم نے صبر کو توڑا تو ہمارا سفر ختم. دونوں ایگری کرتے ہیں, اور وہ دریا کے کنارے ایک کشتی کھڑی ہوتی ہے. کشتی والے کو کہتے ہیں کہ بھائی ہمیں آپ سامنے کی طرف چھوڑ دیں گے. وہ دیکھتا ہے کہ بیچارے دونوں بزرگ شخص ہیں. بولتا کوئی بات نہیں, بیٹھ جاؤ, میں آپ کو سامنے چھوڑ دوں گا, نو چارج, مفت میں. وہ کشتی میں بیٹھتے ہیں, وہ سامنے کی طرف پہنچتے ہیں. جب وہ سامنے کی طرف پہنچتے ہیں تو وہ بزرگ شخص اس کشتی کے اندر کھڑا کر دیتا ہے. موسیٰ کہتا ہے کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ بیچارہ غریب مچھیرا ہم کو مفت کے اندر دریا کراس کرا دیا, اور آپ نے اس کی کشتی توڑ دی, اس کے اندر چھید کر دیا. یہ آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ ریممبر کہ میں نے تجھ سے کہا تھا سوال نہیں کرنا ہے, صبر کرے گا تو. اگر تو سوال کرے گا تو تیرا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. وہ بولتا ہے کہ سوری, آگے چلتے ہیں. آگے چلتے ہیں, گاؤں کے اندر باہر کچھ بچے کھیل رہے تھے. اس میں سے وہ ایک بچے کو پکڑتا ہے اور اس کو قتل کر ڈالتا ہے. واپس موسیٰ چیخ اٹھتا ہے کہ کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ آپ نے اس کو کیوں قتل کر دیا؟ بیچارہ چھوٹا بچہ تھا. وہ بولتا ہے کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو, اور تم مجھ سے سوال نہیں کر سکتے ہو. اگر تم نے سوال کیا اور صبر نہیں کیا تو تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. تو موسیٰ بولتا ہے کہ سوری, اب ایسا نہیں کروں گا میں. اور آگے چلتے ہیں. چل چل کے اتنی بھوک لگ جاتی ہے, ایک گاؤں کے اندر انٹر ہوتے ہیں, اور گاؤں والوں کو کہتے ہیں بھائی ہمیں کچھ کھانا دے دو. تو گاؤں والے کہتے ہیں کہ نہیں, ہمارے جو یہ جگہ کا بادشاہ ہے اس کا سختی سے ہم کو آرڈر ہے کہ کسی بھی ملا مولوی کو, کسی بھی یعنی کہ درویشوں کو تم انکریج نہیں کرو, کھانا وانا نہیں کھلاؤ, ورنہ وہ تم کو مذہب کی تعلیم دے کر خراب کر دیں گے. تو سوری, ہم آپ کو کھانا نہیں دے سکتے ہیں. ان کو کھانا نہیں دیتے ہیں اور دونوں گاؤں سے باہر نکلنے لگتے ہیں. جب وہ گاؤں سے باہر نکل رہے تھے تو گاؤں کی جو دیوار ہوتی ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ دیوار جو ہے نا آدھی ٹوٹی ہوئی ہے اور ٹوٹنے پر ہے. تو بزرگ شخص موسیٰ سے کہتا ہے آؤ ہم اس دیوار کو بنا لیں. موسیٰ کہتے ہیں ہم اس دیوار کو کیوں بنائیں گے؟ یہ گاؤں والے اتنے برے ہیں کہ ہم کو کھانا نہیں کھلایا انہوں نے, ہم کیوں اس کی دیوار کو بنائیں گے؟ اگر دشمن آتے ہیں اس پہ اٹیک کرتے ہیں گاؤں میں تو کرنے دو, ان کی دیواریں وہ خود ہی بنائیں گے. وہ کہتا ہے نہیں, ہمیں اس دیوار کو بنانا ہے, اور وہ اس دیوار کو بنا لیتے ہیں. لیکن اس کے بعد یہ بزرگ جو حضرت خضر تھے وہ موسیٰ کو بتاتے ہیں کہ دیکھو جو 3 چیزیں میں نے کی تھی اس کے پیچھے کیا راز تھا. تو کہتے ہیں کہ جو کشتی تھی جس میں نے کھڑا کر دیا تھا, حقیقت میں پیچھے سے کچھ ڈاکو آ رہے تھے جو ساری کشتیوں کو لوٹ رہے تھے.
اگر وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کشتی اچھی ہے تو اس کشتی کو بھی لوٹ لیتے ہیں اور وہ غریب آدمی وداؤٹ کشتی ہو جاتا. میں نے اس میں چھید کر دیا. ابھی اس کشتی میں نقص ہے, وہ ڈاکو کو اس کی ضرورت نہیں ہے. یہ چونکہ مچھرا ہے, یہ اپنی کشتی بنا لے گا, اس کھڈے کو بھر لے گا اور اس کو یوز کرے گا, لیکن اس کی ملکیت اسی کے پاس رہے گی. میں جانتا تھا, تو نہیں جانتا تھا اس بات کو. اور وہ بچہ وہ بڑا ہو کر اس کے ماں باپ جو ہے نا بہت ہی عابد اور سالک ہے, وہ بڑا ہو کر اس کو تکلیف دینے والا تھا, اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو تکلیف نہ پہنچائے. اور یہ دیوار جو میں نے ابھی بنائی ہے, اس کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا تھا. اگر یہ گر جاتی دیوار تو خزانہ نظر آتا اور یہ گاؤں والے اس کو لوٹ لیتے اور وہ دونوں یتیم بچے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں. اور چونکہ ابھی وہ بچے ہیں تو میں نے اس کے اوپر دیوار کھڑی کر دیں گے. جب وہ بڑے ہو جائیں گا تو ان کو پتا ہے کہ اس دیوار کے نیچے میرے ماں باپ کا خزانہ ہے, وہ خود ہی آ کے نکال لیں گے اس کے اندر سے. میں نے اس کو سیف گارڈ کر دی ہے. اب تمہارا راستہ الگ, میرا راستہ الگ. اور خضر صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ کو وہاں پر چھوڑ دیتے ہیں. اب ہم اس قصے کو قرآن سے دیکھتے ہیں کہ قرآن میں کس طرح سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اب اس کی جو اسٹوری تھی اور اسٹوری جس طرح سے بیان کی گئی ہے, یعنی اس کے جو 3 چیزوں کے جو مطلب بیان کیے گئے ہیں, یہ صرف اسٹوری کے طور پر ناچیز نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں. یہ تعویلات نہیں ہے, تعویلات اور کچھ ہے. اور انشاءاللہ ہم اس کو ایک ایک لائن سے ہم سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ کہاں سے یہ چیز شروع ہوئی ہے. میری آپ سے درخواست یہ ہوگی کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں اور بعد میں جو چیز اللاجیکل نظر آئے نا, جس طرح سے میں نے کہا اس بچے کو قتل کر دیا تھا, آپ کے چہرے پہ آیا کہ یہ بات اللاجیکل ہے. اور جب موسیٰ نے کہا کہ میرے پاس سب سے زیادہ علم ہے, وہ خدا نے اس کو کہا کہ تم دریا پہ جاؤ, تو اس نے کیا کہا کہ وہ دریا کہاں ہے. اگر اس کے پاس پورا دنیا کا علم تھا تو اس کو پتا ہونا چاہیے تھا. پھر جب خدا تعالیٰ نے کہا کہ وہ کھارا پانی اور میٹھا پانی ہے, اس کو یہ بات پتا نہیں تھی. اس کو یہ بھی پتا نہیں تھا کہ وہ مچھلی کب زندہ ہو کے اتر گئی. تو یہ چیزوں کو آپ کو کیچ کرنا ہوگا کہ جو اسٹوری کے اندر اللاجیکل بات ہوتی ہے, کیوں ایسا ہوتا ہے اور کیوں ہم اللاجیکل بات کو بیان کرتا ہے. کیوں جب خداوند تعالیٰ کوئی چیز اس طرح بیان کرتا ہے تو اس کے پیچھے وہ ایک مطلب چھپا کے رکھتا ہے تاکہ جو اس کے حقدار ہو وہ اس اللاجیکل بات کو ہٹا کر اس مطلب کو پا لیں, اور جو حقدار نہ ہو اس کے لیے وہ پردہ بن کے رہے تاکہ ان کو کبھی بھی حقیقت پتہ نہ چلے. یعنی کہ خدا کا علم اور خدا کی گائیڈنس ان تک کبھی نہیں پہنچتی ہے, ان کے دلوں پر پردہ رہتا ہے. کیوں کہ وہ حقدار نہیں ہوتے, یعنی کہ وہ بے ایمان ہوتے ہیں. تو آئیں ہم اس کو سنتے ہیں قرآن سے اور پھر ایک ایک لائن انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کیا بات ہو رہی ہے. یہ سورہ کہف ہے, آیت نمبر 60 سے شروع ہوتی ہے. آیت نمبر 60 سے شروع ہوتی ہے. سو 18 کی 60. 18 کی 60. 18 کی 60 ہے یہ. جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں. ہاں, تو یاد ہے کہ موسیٰ اپنے ساتھی کو لے گیا تھا اور کہا تھا کہ میرا سفر کہاں تک چلے گا, جب میں 2 دریاؤں کے سنگم پر پہنچ جاؤں گا. کون سا دریا تھا یہ؟ ہاں 1860 کہف. سورہ کہف آیت نمبر 60. دوبارہ پڑھیے. جب کہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک کہ دونوں دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں, ورنہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا. ہاں, یعنی کہ میں چلتا رہوں گا جب تک یہ سفر کرتا. زمانہ دراز یعنی کہ بہت عرصے تک بھی اگر مجھے چلنا پڑا تو میں چلتا رہوں گا. ٹھیک ہے. پس جب وہ ان کے سنگم پر پہنچے تو اپنی مچھلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر
اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کہ کوئی سرنگ لگی ہو. اب یہاں پر ایک اور لوجیکل بات ہے کہ پہلے اس مچھی کو وہ لوگ راکھ بنا لیتے ہیں. اگر راکھ ہو گیا تھا تو کھانے کا کیا مطلب تھا پھر اس کو؟ آپ کسی جلی ہوئی چیز کو کھاتے نہیں ہیں کبھی بھی، رائٹ؟ اس مچھی کا انہوں نے پاؤڈر بنا دیا تھا، راکھ بنا لیا تھا. تو پھر موسیٰ نے کیوں کہا کہ مجھے وہ مچھی دو، مجھے کھانی ہے؟ کسی نے نوٹ نہیں کیا اس بات کو کہ ہینڈ کرچیف کے اندر ڈسٹ تھا، راکھ تھی، مچھی کی راکھ بنا لی تھی انہوں نے. تو وہ کون سی مچھی کے کھانے کی بات ہو رہی تھی وہاں پر؟ تو کہتے ہیں کہ قرآن کے اندر کہ وہ مچھی جو ہے نا وہ زندہ ہو کے پانی میں ایسے اتر گئی جیسا کہ وہ ایک سرنگ ہو. یعنی کہ سرنگ کس کو بولتے ہیں؟ کہیں سے جانے کی جگہ، ٹنل. وہ ٹنل کی طرح اس کے اندر چلے گئی جیسا اس کو اس کا راستہ پتا تھا. وہ مچھی جانتی تھی اس راستے کو اور اس راستے میں اتر گئی. آگے جا کر موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا، لاؤ ہمارا ناشتہ، آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں. خادم نے کہا، آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے مچھلی کا خیال نہ رہا اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر بھول گیا. مچھلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی. ہاں، تو یو ریمبر کہ ہم نے بات کی کہ وہ آرام فرما رہے تھے اور وہ مچھی جو ہے وہ پانی میں اتر گئی تھی. جیسا اس کے اوپر پانی پڑا وہ زندہ ہو گئی اور مچھی پانی کے اندر اتر گئی. جی. موسیٰ نے کہا، اسی کی تو ہمیں تلاش تھی. چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر واپس ہوئے. ہاں، اور وہ لوٹ کر آئے اس مقام پر. اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا. ہاں، یہاں پر اسی مقام پر ہم نے اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی بات نہیں ہو رہی ہے، اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو وہاں پر رکھا تھا جس پر خدا کی کیا تھی؟ رحمت. جس پر خدا کی رحمت تھی. اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا، لدونا علما. علم لدنی عطا کیا تھا. ریمبر علم لدنی، the word we've been using it. ہاں، سنا ہوا ہے لیکن یاد ہاں. نہیں. علم لدنی اس علم کو کہتے ہیں جو خداوند تعالیٰ کسی کو ڈائریکٹلی دیتا ہے. علم لدنی خداوند تعالیٰ کا ڈائریکٹ باطنی علم. تو ہم نے اپنے بندوں میں سے، یہاں پر پرول ہو رہا ہے، اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو اپنی رحمت سے علم لدنی عطا کر کے رکھا تھا. حضرت خضر علیہ السلام وہ کون تھے؟ قرآن کے اندر ایک کلیہ ہے کہ جہاں پر بھی خداوند تعالیٰ اپنی رحمت کی بات کرتا ہے کسی بندے پر، اور یہاں پر انہوں نے ملٹیپل بندوں کی بات کی کہ میں نے اپنے بندوں میں سے، یعنی کہ ایک چین کی بات کی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ ہوتے ہیں، اس میں سے ایک. تو آپ سمجھ گئے کہ یہاں پر ہو سکتا ہے سلسلہ نور امامت کی بات ہو رہی ہے سبحان اللہ. کہ ہم نے اس سلسلے کے اندر سے ایک شخص کو یہاں پر کھڑا کیا تھا جس کے اوپر میری رحمت تھی اور جس کے پاس میرا علم لدنی تھا. موسیٰ نے اس سے کہا، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دے جو آپ کو سکھائی گئی ہے. ہاں، اب یہاں پر جو ورڈ ہے دانش، وزڈم، یاد رکھنا کہ انفارمیشن ہے، نالج ہے، اور اس کے نیچے اور بہت ہی کم اس کے اندر سے حکمت ہوتی ہے جس کو ہم وزڈم کہتے ہیں. یہاں دانش کا ورڈ یہاں پر یوز کیا گیا. اب یہاں پر جو تعلیم تھی وہ انفارمیشن کی نہیں تھی، نہ ہی یہاں پر تعلیم نالج کی تھی. یہاں پر تعلیم کیا تھی؟ تعویل کی تھی. تو موسیٰ یہ پوچھ رہے تھے ان سے کہ کیا آپ مجھے علم تعویل سکھا سکتے ہیں، یعنی کہ وزڈم سکھا سکتے ہیں، حکمت سکھا سکتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا تھا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ اس نے جواب دیا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. کہ اس سفر کے اندر یہ جو سفر ہے ہمارا تعلیم کا یا یہاں تعویل کا، it requires lot of patience.
کیوں کہ کبھی کبھار جو کام استاد کر رہا ہوتا ہے وہ اپنے وقت سے کرتا ہے، سامنے والا کبھی کبھار ایسا سمجھتا ہے کہ مجھے سب کچھ ابھی مل جائے. ایک بچہ اگر ہو اور وہ کہے کہ مجھے جلدی سے بڑا ہو جانا ہے، اب مجھے نیاری اور بریانی کھلاؤ، تو اس کا پیٹ خراب ہو جائے گا. رائٹ ناؤ اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ بیبی فوڈ کی ضرورت ہے. لیکن وہ اس کی ماں جانتی ہے، بچہ نہیں جانتا ہے. تو یہاں پر یہ فرما رہے تھے حضرت خضر علیہ السلام کہ اس سفر کے اندر میں تجھ میں یہ صبر نہیں دیکھ رہا ہوں. جی تو وہ کیا فرماتے ہیں؟ اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو آخر آپ اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ آپ جس چیز کا آپ کو خبر نہیں ہو اس کی آپ کیسا صبر کریں؟ یو ڈونٹ نو واٹ از کمنگ نیکسٹ. تو ہم بے صبر ہو جاتے ہیں کہ جلدی سے ہم کو مل جائے کیونکہ ہم کو اس کی خبر ہی نہیں ہے. یہاں پر ایک نیگیٹو اور پازیٹیو ہے. کبھی کبھار کوئی چیز وقت سے پہلے مل جانا ہمارے لیے ڈینجرس بھی ہو سکتی ہے، وقت سے پہلے مل جانا. لیکن ایک بچے کی ماں کو پتا ہے کہ اس کو ابھی یہ دینا ہے کہ نہیں دینا ہے، کیونکہ وہ غذا جو ماں کھاتی ہے وہ اس کے لیے تو صحیح ہے لیکن بچے کے لیے وہ ڈینجرس ہے. لیکن بچہ بے صبر ہوتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ نہیں کہ یہ چیز جو ماں اتنے شوق سے کھا رہی ہے وہ اس کے لیے ٹھیک ہے، میرے لیے ٹھیک نہیں ہے. جی موسیٰ نے کہا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہ کروں نہ گا. کروں گا. تو یہ شرط رکھی گئی کہ اگر وہ اس کی شاگردی میں آتا ہے تو اس کا فرمان بردار رہے گا اور بے صبرا نہیں ہوگا. جی اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں. اب وہ دونوں روانہ ہوئے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں شگاف ڈال دیا. یہ ہم نے آلریڈی سن لیا. جی موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف کیوں ڈال دیا؟ موسیٰ نے کہا آپ نے اس میں شگاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈبو دے. یہ تو آپ نے ایک سخت حرکت کر ڈالی. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا بھول چک پر مجھے نہ پکڑیے، میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں. پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا. موسیٰ نے کہا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا. یہ کام تو آپ نے بہت ہی برا کیا. اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ موسیٰ نے کہا اس کے بعد اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں. لیجئے اب تو میری طرف سے آپ کو عذر مل گیا. پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک بستی میں پہنچے اور وہاں کے لوگوں سے کھانا مانگا مگر انہوں نے ان دونوں کی ضیافت سے انکار کر دیا. وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی جو گرا چاہتی تھی. اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا. موسیٰ نے کہا اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے. اس نے کہا بس میرا تمہارا ساتھ ختم ہوا. اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاتا ہوں جن پر تم صبر نہ کر سکے. اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں محنت مزدوری کرتے تھے. میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا. رہا وہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے. ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا، اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی اولاد سے جو اخلاق میں بھی اس سے بہتر ہو اور جس سے صلہ رحمی بھی زیادہ متوقع ہو. اور اس دیوار کا معاملہ یہ کہ وہ یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں. اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے خزانہ مدفن ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا.
اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ ہوں اور اپنا خزانہ نکال دیں۔ یہ تمہارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے، میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم صبر نہ کر سکے۔ تو یہاں پر بہت کچھ مشکل الفاظ بھی تھے خالی ایکسپلینیشن کے لیے، کہ آپ نے دیکھا کہ تین چیزوں کو جب انہوں نے یعنی کہ حضرت خضر نے ایکسپلین کیا موسیٰ کو، تو اس کے اندر موسیٰ کے لیے ان کے سوالات کا پریشانی تھی، اس کا جواب تھا۔ اب یہاں پر یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا حقیقت میں یہ کوئی فزیکل قصہ ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ واقع میں ایسا کوئی فزیکل قصہ بنا ہوگا اس طرح سے، اور موسیٰ اس طرح سے کسی سفر پہ گئے ہوگے، یا یہ کوئی اور بات ہو رہی ہے؟ یہاں پر یہ کوشچن ہمارے دماغ میں آنا چاہیے کہ کیا واقعاً موسیٰ نے کوئی ایسا فزیکل سفر کیا ہوگا؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ کوئی فزیکل قصہ نہیں لگتا ہے ہمیں، کیوں نہیں لگتا ہے فزیکل قصہ؟ وہ اس لیے نہیں لگتا ہے، نمبر 1 کہ اتنا بڑا پیغمبر جو ہے اگر فزیکل سفر پہ اس طرح سے نکلے ہوتے کہیں پر، اور اس طرح سے اگر انہوں نے کوئی تعلیم لی ہوتی، تو ایسا لگتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ وہ لاسٹ کر گیا، یعنی کہ بہت اچھا استاد اس سے نکل گیا ہاتھ سے، اور وہ کچھ بھی سیکھ نہ پائے، یعنی کہ وہ ناکام ہو کے لوٹیں گے، ایسا لگتا ہے ایٹ دی اینڈ۔ ہاں، کیونکہ وہ سوال کر رہے ہیں اور بہت سارا وہ سیکھ سکتے تھے اس سے، لیکن وہ آخر میں نہیں سیکھ پائے، اور اس استاد نے ان کو چھوڑ دیا، ایسا لگتا ہے۔ حقیقت کے اندر اگر آپ اس کو ہم دیکھیں تو ہماری حیرت کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہوگا کہ یہاں پر یہ قصہ جو ہے وہ ظاہری قصہ نہیں ہے۔ یہ قصہ ہم نے کتنی مرتبہ سنا ہے، آپ سوچیں اپنی زندگی میں، یہ قصہ ہم نے ملٹیپل ٹائم سنا ہے یہ قصہ، لیکن یہ قصہ ایکچولی روحانیت کا، باطن کا قصہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ قصہ موسیٰ کا نہیں ہے، یہ قصہ ہر ایک مومن کا ہے سبحان اللہ۔ کہ جو روحانی سفر پر چلتا ہے، ہر ایک مومن کا ہے جو روحانی سفر پہ چلتا ہے۔ جب ایک بندہ ہے مومن، ایک عابد یعنی کہ عبادت کرنے والا، ایک سالک راستے پر آگے بڑھنے والا، چلنے والا، جب وہ اپنے روحانی سفر پہ نکلتا ہے تو سب سے پہلے جب اس کے ساتھ کچھ معجزات ہوتے ہیں، کچھ روحانیت اس کو ملتی ہے، تو نیچرلی اس کے دل میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور وہ سوال کیا ہوتا ہے کہ جس مقام تک میں پہنچا ہوں کیا اور کوئی پہنچا ہے یہاں پر؟ یہ نیچرلی ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس کے اندر۔ کیوں کہ باطن کا کسی کو اندازہ نہیں ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ میرے سامنے آپ لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ باطن میں کتنے آگے نکلے ہوئے ہو، مجھے پتہ نہیں ہے اس بات کا، تو نیچرلی اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے، اور اس خیال کے آتے ہی خداوند تعالیٰ اس کو گائیڈ کرتا ہے۔ کیا کہتا ہے کہ اگر تجھے واقعی میں ہی جاننا ہے کہ تو کتنا پہنچا ہوا ہے یا کتنا تو نے پایا ہے، تو اپنے امام کے ساتھ سفر کر، سبحان اللہ۔ تو اپنے امام کے ساتھ سفر کر، تو تجھے اندازہ ہوگا کہ علم کیا ہے، اور علم کی بلندی کیا ہے، اور روحانیت کیا ہے، اور روحانیت کی بلندی کیا ہے۔ تجھے اس کا اندازہ نہیں ہے ابھی تک، تو ایسا کر کہ تو ایسے راستے تک سفر کر۔ ریممبر یہاں پر صراط المستقیم کی بات ہو رہی ہے کہ تو ایسے راستے پر چل اور چلتا رہے جب تک کہ تو اس دریا کے کنارے نہیں پہنچتا ہے کہ جہاں پر میٹھا پانی اور کھارا پانی کا سنگم ہو۔ میٹھا پانی کہتے ہیں
حقیقی علم کو. میٹھا پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی صحتیاب ہو جاتا ہے. کھارا پانی پینے سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی بیمار پڑ جاتا ہے. تو اگر آدمی کھارا پانی پئے گا، یعنی کہ اگر آدمی کوئی غلط علم لے لیتا ہے، کھارا پانی کی مثال یہ ہے کہ جو خراب علم لے گا اس سے وہ بیمار ہو جائے گا، اور میٹھا علم لے گا یعنی کہ میٹھا پانی پینے سے وہ صحتیاب ہو جائے گا. میٹھا پانی نشانی ہے ایمان کے علم کی، اور کھارا پانی کی مثال ہے کہ جو غلط علم لوگوں کے کان کے اندر پڑ جاتا ہے. اب اس کی ایک اور مثال سنیں، کیونکہ یہاں پر ہم ایک مومن شخص کی بات کر رہے ہیں جو روحانیت کے سفر پہ چلا ہے، کہ جہاں پر تمہارا علم ختم ہوتا ہے، تمہاری نالج ختم ہوتی ہے، اور جہاں پر سے امام کا علم اور امام کی نالج کا آغاز ہوتا ہے، اس مقام پر تم پہنچو، اور اس مقام پر تم اپنا کھارا علم چھوڑ دینا. یہ نہ کہنا کہ میں تو ایسا سمجھتا تھا، یہ نہ کہنا کہ میرے پاس یہ علم ہے، کیونکہ امام کے علم کے کمپیریزن میں آپ کا جتنا بھی اچھا علم ہے نا، وہ کھارے پانی کی مثال ہے. اور اس طرف جو ہے اب صاف و شفاف میٹھا پانی ہے جو آپ کی صحت کے لیے بہترین ہے. اس مقام پر ہم کو پہنچنا تھا کہ جہاں پر ہمارا علم ختم اور امام کے علم کا آغاز، یعنی کہ روحانیت کے اس مقام پر ہم کو پہنچنا تھا. اور جب ایک بندہ مومن عبادت کے اندر اس مقام پر پہنچتا ہے کہ جہاں پر اس کو امام مل جاتے ہیں، اب جس مومن کے پاس کوئی بھی علم نہیں ہوگا اور جب وہ روحانیت کے اس مقام پر پہنچتا ہے تو کیا سمجھتا ہے وہ کہ میں کامیاب ہو گیا اور میرا سفر ختم ہو گیا. لیکن جو علم والا مومن ہوگا وہ کیا کہے گا؟ ارے بھائی، اب تو میرا سفر شروع ہوا ہے، کیونکہ اب تک جو میں نے پڑھا تھا وہ کتابی علم تھا، اب جو میں پڑھنے جا رہا ہوں وہ علم لدنی ہے. اب یہ امام کا علم کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہاں سے وہ امام کے ساتھ چلتا ہے. لیکن امام اس کو وارننگ دیتے ہیں اس مقام پر کہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ تیرے میں اتنا صبر ہے کہ تو امام کے ساتھ یعنی کہ میرے ساتھ تو سفر کر سکے. لیکن بندہ مومن جو سالک ہوتا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ نہیں مولا، میں تیرے ساتھ چلوں گا، کیونکہ میں اتنا دور سے آیا ہوں، مجھے اور آگے چلنا ہے، اور میں تیرے ساتھ چلوں گا اور صبر کروں گا. میں امام کے فرمان کو یاد کریں آپ عبادت کے، کہ جب آپ عبادت میں بیٹھے ہیں تو بس آرام سے بیٹھیں، صبر کریں، جب میرے کو دینا ہوگا تب میں تم کو دوں گا. تم مجھ سے سوال نہیں کر رہا کہ میں اتنا عبادت میں بیٹھا تو مجھے کیوں نور نہیں ملا ہے ابھی تک. سوال مت پوچھنا مجھ سے، تو جب وقت آئے گا تو میں خود ہی تمہیں دوں گا انعام. اب آ جائیں اس کشتی پر. سب سے بڑی چیز اور یاد کرنے والی اور جس کو ہم اٹینشن نہیں دیتے ہیں، کشتی کہاں چلتی ہے؟ پانی میں. یہ علمی سفر تھا وہ، اور یہ کشتی امام کی کشتی تھی، کشتی نجات تھی جس کے اندر ہم کو بیٹھنا تھا. یہ علمی سفر تھا، روحانیت کے اندر علمی سفر، یعنی کہ پانی پر سفر ہو رہا تھا ابھی یہ، اور امام کی کشتی کے اندر یہ سفر ہو رہا تھا. آگے آئے اس کشتی میں کھڑا کر دینا. آپ کو یہ بات سن کر بہت ہی شاید حیرت ہوگی کہ عبادت کرنے والے شخص کو سب سے بڑا اور سب سے پہلا جو خطرہ ہوتا ہے نا، وہ غرور کا ہوتا ہے، اور وہ اس غرور کو نہیں توڑ پاتا ہے. بہت ہی مسئلہ ہوتا ہے اس کو کہ وہ اپنے پرائڈ کو توڑ ڈالے. امام سب سے پہلے اس مومن کے لیے ایک کام کرتا ہے، وہ کیا بتائے؟ وہ آپ کی کشتی میں کھڑا کر ڈالتا ہے. آپ وہ غریب آدمی ہیں جو اپنی روحانی روزگاری کے لیے نکلے ہوتے ہیں،
لیکن امام اس کشتی کے اندر کھڑا کر دیتا ہے. کیا مطلب ہے؟ وہ آپ کو آپ کا ایک ایسا ایپ بتاتا ہے, آپ کی ایسی کمزوری بتاتا ہے کہ جس کمزوری کے اوپر آپ نظر رکھیں گے تو کبھی بھی غرور نہیں کریں گے. ہر آدمی کے اندر ایک کمزوری ہوتی ہے اور وہ خود ہی ہو جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا. امام اس کمزوری کی طرف اس کو اشارہ کرتا ہے کہ دیکھو کبھی بھی غرور مت کرنا. کیوں؟ کہ تمہارے اندر یہ نقص ہے. جب بھی غرور آئے اپنے اس نقص کی طرف دیکھنا, پھر تم کو کبھی بھی غرور نہیں آئے گا. یعنی کہ ہماری کشتی میں وہ کھڈا ہوتا ہے اور وہ امام کرتا ہے. کیوں؟ کہ ہم اس پرائڈ کو نہیں توڑ پا رہے. تو امام ہماری فیور کرتا ہے. کیوں؟ اگر امام ہماری کشتی کے اندر یہ کھڈا نہ کرے, یعنی کہ ہم کو وہ ہماری شارٹ کمنگز نہ بتائے, تو کیا ہوگا؟ جو ڈاکو پیچھے سے آ رہا تھا, کون تھا وہ؟ شیطان تھا. وہ ہم کو لوٹ لیتا, ہمارا ایمان لوٹ لیتا, ہماری عبادت کو لوٹ لیتا, ہمارے علم کو لوٹ لیتا, کیونکہ ہم پرائڈ میں آ جاتے ہیں. تو امام نے ہماری فیور کی یا امام نے ہمارا نقصان کیا؟ نہیں, ہماری فیور کی تھی اس کشتی میں کھڈا کر کے. آگے چلیں. یہ سینس ہی نہیں بناتا ہے کہ آپ کسی بچے کو قتل کر ڈالیں کیونکہ وہ بڑا ہو کے اپنے ماں باپ کو تنگ کرنے والا ہے. اگر آج ہم دنیا میں اس طرح کریں تو کتنے بچے بچیں گے دنیا کے اندر؟ کیونکہ ہر بچہ کسی نہ کسی مقام پر ماں باپ کو تنگ کرتا ہے. اتنا بڑا امام, اتنا بڑا بزرگ شخص کسی بچوں کو صرف اس بات پر کہ شاید, نہ کہ وہ کرنے والا ہے, شاید کرنے والا ہے, اس کو قتل کر ڈالے. نہیں, یہ بات سہن نہیں بناتی ہے. سو اس کی تعویل کیا ہے؟ امام آپ کے نفس کو قتل کر ڈالتا ہے. آپ کی نفس جو ہے نا اس کو قتل کرتا ہے, آپ کی خواہشات کو مار ڈالتا ہے. کیوں؟ کہ اس کے ماں باپ یعنی کہ آپ کی روح اور آپ کی عقل بہت ہی اچھی ہے. اگر یہ نفس بڑی ہو گئی تو آپ کی روح کو بھی تنگ کریں گی, آپ کی عقل کو بھی تنگ کریں گی. عقل ہمارا باپ ہے, روح ہماری ماں ہے, اور نفس وہ ہمارا بیٹا ہے. کیا پوچھ رہے بیٹا؟ lower eye, ہماری لوور آئی, ego. our ego, our wish, our wants. I want this, I want that. اس کو قتل کرتا ہے. من نے مارو تو گرو کہے منے ملو. جو من ہے نا گنا, ہاں, من نے مارو تو گرو کہے تمہیں منے ملو. منے ملو. یس, یہ گنان کا پارٹ ہے. امام ہماری نفس کو مارتا ہے اس مقام پر پہنچ کر. یقین جانیں ایک مومن کے لیے سب سے مشکل جو کام ہے نا وہ اپنے نفس کو مارنا ہے. That's the hardest part, اپنی نفس کو مارنا. تو امام اس مومن پر رحمت کرتا ہے, اس کی فیور کرتا ہے, اور اس مومن کے لیے اس کی نفس کو مار ڈالتا ہے تاکہ وہ بڑی ہو گئی. اگر ہماری خواہشات, ہمارے وانٹس, I want this and I want that, اگر وہ بڑے ہو گئے تو وہ ہماری روح یعنی کہ ہماری ماں اور ہماری عقل ہمارے باپ کو تنگ کریں گی. اس لیے اس نفس کو مار ڈالتا ہے. اس مقام پر صرف ایک اشارہ کرنے کے لیے, کبھی ہمیں اپنے آپ کو گیج کرنا ہو نا کہ ہم کس مقام پر پہنچے ہیں روحانیت کے اندر, تو آپ دیکھنا کہ ہمارے دن میں وانٹس کتنے ہیں. اگر آپ کے پاس بہت سارے وانٹس ہیں نا, وانٹ دس, آئی وانٹ دس, آئی وانٹ دس, ابھی تک آپ ادھر نہیں پہنچے ہیں. مومن شخص کے وانٹس نہیں ہوتے ہیں, اس کے نیڈ ہوتے ہیں, اس کے وانٹس نہیں ہوتے ہیں. اس کی خواہشات کو وہ مار ڈالتا ہے. جب وہ خواہشات کو مارتا ہے نا تب جا کے وہ روحانیت میں آگے بڑھتا ہے. ہم کہتے ہیں نا اپنے نفس پہ قابو کرو, کنٹرول یور سیلف, اپنے ایگو کو مارو, ہماری آئی کو مارو. یہ ساری چیزیں اس نفس کی طرف اشارہ کرتی ہے, اور یہ کرنا اتنا مشکل ہے کہ وہ مومن نہیں کر پاتا ہے. لیکن جب وہ امام کے ساتھ سفر کرتا ہے
تو امام اس کی فیور میں اس کو مار ڈالتا ہے. تو یہ اس بچے کو یعنی کہ نفس کو مارنا اتنا ضروری. اور یہ سفر میں روحانیت کا دوسرا اسٹیج ہے. پہلا اسٹیج غرور کو مارنا، دوسرا اسٹیج نفس کو مارنا. اب آئے تیسری تعبیر پر. کیا کہ دیوار کو بنانا اور دیوار کے نیچے خزانہ. اور وہ خزانہ کس کا؟ یتیم بچے کا. یتیم اور مسکین، یہ دو ٹرمز کو یاد کر لیں. یتیم orphan، مسکین innocent. یتیم اور مسکین کا خزانہ. That is correct. Yes. مسکین ورڈ نکلا ہے تسکین سے، اور تسکین کہتے ہیں سیٹسفیکشن. مسکین کا ورڈ تسکین سے نکلا ہے، اور تسکین کا مطلب ہے سیٹسفائی کرنے والا یا سیٹسفیکشن. ہمارے طریقے کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر مسکین جو ٹائٹل ہے وہ پیر کا ہوتا ہے. مسکین جو ٹائٹل ہے وہ پیر کا ہوتا ہے کہ پیر کے علم سے مومن کو تسکین پہنچتی ہے. دوبارہ سے سن لے، پیر کا ٹائٹل ہوتا ہے مسکین، اور اس کے نالج سے مومن کو تسکین پہنچتی ہے، یعنی کہ سیٹسفیکشن ملتا ہے. اور یتیم، ابھی اور زیادہ آپ کی حیرت میں اضافہ ہونے والا ہے. یتیم ٹائٹل ہوتا ہے امام کا. He is the orphan. How is he orphan? امام orphan کیسا ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے نور کا نہ تو باپ ہوتا ہے نہ ماں ہوتی ہے، وہ یکتا ہوتا ہے. یتیم لٹرلی بولتے ہیں یونیک کو انگلش میں. orphan کا جو ورڈ ہے نا وہ فزیکل بچوں کے لیے یوز ہوتا ہے، لیکن یتیم کا انگلش صحیح مطلب یونیک ہوتا ہے کہ وہ اکیلا ہے. امام کا جو نور ہے نا وہ یتیم ہوتا ہے، اس کا نہ تو ماں ہوتی ہے نہ اس کا باپ ہوتا ہے. کہاں لکھا ہوا ہے؟ کلو اللہ احد میں. Nobody was born from him nor he gives birth to anyone. وہ یتیم ہوتا ہے. تو حضرت خضر نے کیا کہا کہ یہ دیوار کے نیچے، ابھی ہم دیوار کی بھی ایکسپلینیشن کرتے ہیں، اس کے نیچے امام کا اور پیر کا خزانہ چھپا ہوا ہے. ریممبر یتیم بچوں کا خزانہ چھپا ہوا ہے. جب تم اس روحانی سفر میں مکمل ہو جاؤ نا، تب امام تمہارے ظاہر اور باطن کے درمیان میں سے یہ دیوار کو ہٹا دیں گا تاکہ تم پیر کا اور امام کا خزانہ لے سکو. یہ خزانہ اب تمہارا ہوا. امام صرف اشارہ کرتا ہے تم کو کہ دیکھو تمہارے لیے دو قسم کے خزانے میں نے چھپا کے رکھے ہیں. کہاں پر؟ تمہارے ظاہر اور باطن کی دیوار کے نیچے. یہ پیر کا اور امام کا خزانہ ہے. پیر اور امام کا خزانہ کیا ہوگا؟ اس کا علم، اس کی معرفت، اس کی روحانیت، اس کا نور. تو مولا کیا کہتا ہے؟ دیکھو یہاں پر ایک خزانہ ہے، میں تم کو دکھاتا ہوں، تمہارا نام یہاں پر پڑا ہوا ہے. جب تم بڑے ہو جاؤ، ریممبر آیت کہ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو خود ہی اس دیوار کو ہٹا کر اس کے نیچے سے اپنا خزانہ نکال لیں گے. اب مولا بولتا ہے کہ یہ خزانہ جو ہے نا، جو پیر اور امام کا تھا، اب یہ تمہارا ہوا. It's yours now. You can have it when you are ready. When you are grown up where? In روحانیت. Then it's yours. یہاں پر ایک سوال ہونا چاہیے کہ یہاں پر دیوار کھڑی کرنے کی بات آئی، اور میں نے کہا کہ وہ دیوار کو توڑ کے تم لینا. یہ تو میں نے الٹا بول دیا. یہاں پر دیوار کھڑی کرنے کی بات آئی تھی، اور میں نے کہا کہ دیوار توڑ کر تم اس خزانے کو نکال لینا. تو یہاں پر کیا بات ہے؟ یس. روحانیت کے اس مقام پر، جس مقام کی میں آپ کو یہاں بات کر رہا ہوں، اس مقام پر جب روحانیت کی دیوار ہٹتی ہے، یعنی کہ ظاہر و باطن کی دیوار ہٹتی ہے، تو دنیا بھر کی چیزیں آپ کو نظر آنے لگتی ہے، اور دنیا بھر کی چیزیں آپ کو سنائی دینے لگتی ہے.
آپ کو ایک حدیث قدسی یاد ہوگی، اے بنی آدم تو میری اطاعت کر، میں تجھے اپنے جیسا بناؤں گا. جب میں تجھ سے محبت کروں گا اور تو مجھ سے محبت کرے گا تو میں تیری آنکھ بن جاؤں گا، میں تیرے کان بن جاؤں گا. اگر ہم خدا کی آنکھ اور کان ہوتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے اور کیا سنتے؟ ہر چیز. اگر ہم اس مقام پر جہاں پر آج ہم کھڑے ہوئے ہیں اور ہماری روحانیت کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہماری روحانیت کے کان کھل جاتے ہیں، تو ہم کیا دیکھیں گے اور کیا سنیں گے؟ اور یہاں پر ایک جو فزیکل لائف کے لیے مسئلہ پیدا ہوتا ہے. ریممبر ہم امام کی رحمت کی بات کر رہے ہیں، ہم دو چیزوں میں امام کی رحمت کی بات کی ہم نے، یہ تیسری چیز بات کر رہے ہیں ہم. وہاں پر اگر بندہ مومن اپنی روحانیت کو ہمیشہ کے لیے 24 آور اپنی آنکھ اور کان کھول دے تو وہ تو نہ جی سکے گا نہ مر سکے گا، نہ سو سکے گا نہ جاگ سکے گا. کیوں؟ کس کو دنیا بھر کی چیزیں نظر آتی ہوگی اور دنیا بھر کی چیزیں سنائی دیتی ہوگی. کتنا شور ہوگا، کتنی آواز ہوگی. He will not be able to live his life. امام ہماری فیور کرتا ہے، ہمارے ظاہر اور باطن کے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کرتا ہے. اور پھر ہم کو کیا کہتا ہے کہ جب تم میچور ہو جاؤ نا روحانیت کے اندر، یو نو ہاؤ ٹو ہینڈل یور باطن کی آنکھ اینڈ یور باطن کے کان، تو پھر تم خود ہی آرام سے اس دیوار کو ہٹا لینا اور یہ سارا خزانہ لے لینا. یہ تمہارا ہوگا، لیکن لیٹ می ڈو یو اندر فیور کہ میں تمہارے درمیان میں ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہوں. تو یہ فیور ہوتی ہے امام کی ہم پر، اور اس مقام پر وہ اس دیوار کو کھڑی کرتا ہے تاکہ ہم اس روحانیت کے اندر میچور ہو جائیں. اور جب تک میچور نہیں ہوتے ہیں وہ دیوار کھڑی رہتی ہے. تو یہاں پر یہ پہلا حصہ ختم ہوتا ہے اور انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں اس کا دوسرا حصہ دیکھیں گے. یا علی مدد. اور of course now if you have a question or if you have a problem understanding the words, please go and ask تاکہ ہم دیکھیں کہ اس کے ورڈ کون کون سے سمجھ میں نہیں آئے.